إياها برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما. ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحوم میٹھانی فیملی، اسپٹ والا فیملی، مقادم فیملی، رتنسی فیملی اور حسین فیملی کی تمام مرحومین کے روح کو ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو لا تقل لہما اف، تو ان کے بڑھاپے کے سامنے اف تک نہیں کہنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ہمیشہ اپنے والدین کے حق میں نیک بات اور اچھی گفتگو کرو۔ آپ چند باتیں اس آیہ کریمہ میں غور کریں تو ماں باپ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ یہ جملہ جو قرآن کا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے۔ کبھی آپ سوچئے کہ اللہ اپنی عبادت کے بعد جس چیز کا ذکر کر رہا ہے وہ والدین ہے، جبکہ کبھی آپ سوچئے کہ اللہ اور بندے کے درمیان فاصلہ جو ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی عبادت ذکر ہو اور پھر آل محمد اور اماموں کا ذکر ہو۔ لیکن آپ آیہ کریمہ میں دیکھیے، سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیے، یہ 23 نمبر کی آیت، ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد فوراً ماں باپ کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی نگاہوں میں عبادت کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ والدین کا ہے۔ دیکھیں، آپ کبھی سوچئے جس کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی ہم اس کو ماں باپ اہل بیت کہتے ہیں،
آج یہ حدیث کا جملہ ہے، اور بارہا اللہ قرآن میں یوں ہی نہیں کہتا ہے، حدیثوں میں یوں ہی نہیں کہتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے کائنات پیدا نہیں کرتا، کائنات ہی پیدا نہیں کرتا۔ لیکن جب ماں باپ کا ذکر ہوا تو آل رسول کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ سیدھے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو ذکر کیا ہے وہ ماں باپ کو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کا مرتبہ کس قدر اسلام میں عظمت کا حامل ہے۔ دلیل ایک ذکر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے اور اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو آپ جانتے ہیں 40 سال کے بعد رسول اللہ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور اس وقت سارا دھیان رسول اللہ کا کیا تھا کہ لوگ مسلمان بن جائیں۔ آج تاریخ کہتی ہے جب مدینہ آئے، ایک صلوات پڑھیے محمد والے، جب مدینہ آئے تو لوگ ایک کے بعد ایک، قبیلے قبیلے، خاندان خاندان آتے تھے اور بیعت کرتے تھے اور کلمہ پڑھتے تھے۔ اب یہ بھی آپ جان لیجئے کہ اس سے زیادہ تو عظمت کوئی چیز کی تھی ہی نہیں کہ ایک اللہ کا رسول آیا، اس کی دعوت پر میں اور آپ کیا کریں؟ لبیک کہیں، اس کی دعوت کو ایکسپٹ کرے۔ آج ہمارا فریضہ کیا ہے؟ اگر امام آ جائے ہر کام چھوڑ کر امام کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، امام سے اپنی وفاداری کا اعلان کرنا۔ اب جب رسول اللہ کی خدمت میں جوک در جوک، خاندان خاندان، قبیلے قبیلے آ کر بیعت کر رہے تھے اور اسلام ایکسپٹ کر رہے تھے، اعلان کر رہے تھے، کہ اچانک راوی کہتا ہے کہ ایک جوان جو ہے گھر سے نکلتا ہے، تو ماں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیعت کرنے جا رہا ہوں، رسول اللہ سے کے ہاتھوں پر بیعت کرنے، اسلام ایکسپٹ کرنا چاہتا، بیعت کرنا چاہتا۔ تو ماں نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میرا یہ کام کر لو پھر چلے جاؤ۔ اس نے کہا ماں پہلے بیعت کراتا ہوں اور پھر آپ کا کام کر دوں۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا، پہلے میرا کام کرو پھر جانا۔ اس نے کہا نہیں ماں، میں پہلے بیعت کرنے جاتا ہوں پھر آ کے آپ کا کام۔ اب وہ گیا رسول اللہ کے پاس، اسے اللہ کے رسول میں بیعت کرنے آیا ہوں۔ فرمایا مجھے تیری بیعت چاہیے ہی نہیں، مجھے تیری بیعت ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں، آپ کسی کو منع نہیں کر رہے ہو؟ میں آیا ہوں اور ہر کام چھوڑ کے آیا ہوں بیعت کرنے کے لیے، اور آپ کیا کر رہے ہو؟ مجھے کہہ رہے ہو نہیں تم جاؤ، تم سے بیعت نہیں چاہیے، میں تم سے بیعت نہیں لوں۔ اس نے کہا آخر وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جس شخص سے اس کی ماں راضی نہیں، رسول کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آپ دیکھیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میری عبادت کے بعد جو سب سے زیادہ اسلام میں اہمیت کی حامل ہے وہ والدین کے ساتھ نیکی۔ اب ایک دلیل آپ کو سناتا ہوں، یہ بہت سوال کرتے ہیں بچے کہ آخر کب تک نیکی؟ اسی آیت میں اللہ نے جواب دیا، کب تک نیکی؟ قرآن میں اللہ نے اپنے رسول سے کہا یہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے حبیب اس وقت تک عبادت کرو جب تک موت کا فرشتہ آ کر تمہاری روح نہ قبض کر لے۔
اسی لیے آپ دیکھیے اسلام کا قانون کیا ہے؟ کیا کوئی آدمی بوڑھا ہو جائے تو نماز معاف ہے؟ بالکل نہیں. حتیٰ جب میں یہ پڑھتا ہوں سورہ بقرہ پڑھیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تیر کی بارش ہو رہی ہے، نماز کے وقت ہوا، نماز پڑھو. یہ بارش، تیر کی بارش ہو رہی ہے، تلوار چل رہی ہے، اب آج کے زمانے فرض کرے گولیاں چل رہی ہوں اور اللہ کرے نماز پڑھو. یہ سورہ بقرہ پڑھ لیجئے. تو رسول اللہ سے فرمایا کہ اللہ کے رسول اتنے سارے لوگ تیر لگا کے کھڑے ہو، فرمایا اس تیر سے تمہیں ڈرنا نہیں ہے؟ آؤ اسی تیر کے سامنے. کہا نماز کیسے پڑھے؟ کہا وہ طریقہ میں بتا. چند مسلمانوں کو حکم دیا ڈھال لے کر صف میں کھڑے ہو اور پیچھے کہا جماعت کھڑی ہو. آپ دیکھیے ابھی جماعت سے پڑھنا کہ آؤ فوجی لے کے تیر روکنے کے لیے کھڑے ہو اور پیچھے تم نماز پڑھو. ان کی نماز پوری ہو، وہ آ کر کھڑے ہو اور تم جا کے پیچھے نماز پڑھو. ٹھیک ہے؟ تو جو خدا نماز کی اور عبادت کے بارے میں یہ کہہ رہا ہو کہ اے میرے حبیب اس وقت تک آپ کو نماز پڑھنا ہے جب تک کہ موت نہ آ جائے. اب ایک دوسرا سوال ہوتا ہے، اللہ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ جس طرح میری عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اسی طرح جب تک تم زندہ ہو اس وقت تک عمل خیر والدین کے سلسلے میں کرتے رہے. کبھی آپ سوچئے کہ ماں باپ کی زندگی سے عمل خیر کو نہیں جوڑا. آپ کبھی سوچئے اس بات کو کہ اللہ کہ قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ، اللہ کا فیصلہ ہے کہ صرف اس کی عبادت ہو. وبالوالدین احسانا، تو اللہ کب تک؟ جواب یہ ہے کہ جس طرح میں نے اپنے نبی کو کہا ہے کہ سانس کے آخری حصے تک اللہ کی عبادت کرو، اسی طرح تم سے کہہ رہا ہوں جب تک زندہ ہو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. تو اب یہی ایک سوال آتا ہے، ممکن ہے ماں باپ زندہ نہ ہو؟ ممکن ہے زندہ ہو. بھائی بچے کی زندگی میں ضروری نہیں کہ ماں باپ زندہ ہو، اور یہ بھی امکان پیدا ہے کہ زندہ ہو. تو فرمایا جب زندہ ہیں تب تو ایک الگ ہی حق ہے ان کا. اسی لیے ایک سوال کے جواب میں رسول اللہ سے کسی نے اسی سوال کو پوچھا کہ اے رسول اللہ یہ تو سمجھ میں میرے آ گیا کہ بھائی ٹھیک ہے کہ میں جب تک زندہ ہے ان کی خدمت کروں، ان کے کاموں کو پورا کروں، ان کی دیکھ بھال کروں، لیکن مر گئے تو کیا کروں؟ اب کہاں ملیں گے مجھے؟ فرمایا دو ذمہ داری ان کی مرنے کے بعد تمہارے اوپر آتی ہے. دو حق ان کا مرنے کے بعد تمہارے اوپر آتا ہے. تو پوچھا وہ اے اللہ کیا ہے؟ فرمایا ایک تو تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ جو ان کے واجبات ہیں، اب واجبات دو طرح کے ہوں گے، یا اللہ کا واجب ہے یا بندوں کا واجب ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنے والدین کے واجبات ادا کرو. اسی لیے آپ یاد رکھیے گا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ایصال ثواب کی مجلس اور بھی ایک ماں کی مجلس ہے، تو آپ جان لیجئے کہ ایسے تو اللہ نے نہیں کہا کہ ماں کی نمازیں پڑھو، ایسے تو نہیں کہا ہے کہ ماں کی نماز پڑھنا بچے کے اوپر واجب ہے، لیکن اللہ کا رسول کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا حق یہ ضرور ہے کہ تم اس کے حقوق ادا کرو. اب حق میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ماں اور میرا باپ مقروض ہو تو مقروض ہے تو اس کے قرضے کو ادا کرو. اگرچہ قرضہ ادا کرنے کے بارے میں ہمارے پاس اسپیشل حکم ہے کہ باپ اگر کچھ چھوڑ کے گیا ہے تو پہلی چیز مرنے کے بعد جو ہوگی اور اس کا قرضہ ادا ہوگا. باپ بچوں کو پراپرٹی نہیں ملے گی. یا اسی طرح اگر مثلا حج نہیں کیا ہے تو پہلا کام اس کا حج کرانا ہوگا، پھر اس کے بعد یہ پراپرٹی بچے گی، اور وہ بھی اگر اس سے وصیت کی ہے 1/3 کی تو وہ جہاں وصیت کی ہے وہاں پر خرچ ہوگا. لیکن اگر ہم مان لیں کہ اس سے پیسہ چھوڑا ہی نہیں، اگر پیسہ چھوڑا ہی نہیں تو
کہتے ہیں اس صورت میں بچے اگر طاقتور ہیں ان کا حق، ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ماں باپ کے حقوق بچے ادا کریں۔ تو ایک رسول اللہ نے بتا دیا کہ بھائی دیکھو ایک حق مرنے کے بعد یہ ہے ان کا کہ ان کے واجبات ادا کریں۔ دوسرا حق کیا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا ان کے لیے استغفار کرو، واجبات ادا ہو گئے تو ان کے لیے استغفار کرو۔ تو اب ایک سوال ہے کہ استغفار دیکھیے ہمارے اور آپ کے وہاں کیا ہے، یہ تصور ہے یا نہیں کہ استغفار گناہ کے لیے ہوتا ہے؟ تو آپ اے اللہ کے رسول یہ بتانا چاہے کہ تمہارے ماں باپ گنہگار ہیں کہ ایک حق ان کا یہ ہے کہ پہلے ان کا قرضہ واجبات ادا کرو، اگر وہ نہیں تو تمہیں استغفار کرنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ استغفار کا فنڈا جو ہے، استغفار کا تعلق گناہ سے نہیں ہے یار۔ اور یہ نہیں کہہ رہا ہے اللہ، کہہ رہے استغفار کرو والدین کے لیے، والدین کی طرف سے استغفار کرو۔ کسی زمانے میں شاید نہ سمجھ پا رہے ہو ہم، لیکن آج سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ہمارے استغفار سے کہہ رہے تم بھی استغفار کرو۔ آج قرآن میں اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اے میرے حبیب روز استغفار کرو۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کا رسول تو معصوم تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں استغفار تم کرو، اگر تمہارے اندر کمی رہے گی تو اللہ پورا کر دے گا، اور اگر تمہارے ماں باپ کے اعمال میں کوئی کمی رہ گئی تو استغفار سے اللہ ان کے اوپر رحمت نازل کر دے گا۔ اسی لیے کسی انسان کو حق نہیں ہے۔ آپ کبھی سوچئے کہ اللہ نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کو بچے کی زندگی سے جوڑ دیا، ماں باپ کی موت اور حیات کو رکھا ہی نہیں۔ آپ سوال کر سکتے کہ اے اللہ یہ تیرا انصاف ہے نا ایک سوال کہ اے اللہ تیرا انصاف یہی ہے کہ میں جو ہے بیٹا ہوں تو اب میری زندگی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ فرمایا یاد رکھو تم نے کبھی یہ اس لحاظ سے نہیں سوچا ہے، اور امام چہارم کا یہ جواب ہے۔ فرمایا تم یہ بتاؤ کہ جب خدا تمہیں پیدا کرتا ہے، تمہیں اس دنیا میں لاتا ہے، اس کا حق کبھی ختم ہوتا ہے تمہارے اوپر؟ جس خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا وجود اس سے ہے، تمہاری ہر نعمت اسی سے ہے، ہر سانسیں لے رہے اسی کی مہربانی سے، تو جو تمہیں اس دنیا میں پیدا کرتا ہے کیا اس کا حق ختم ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یاد رکھو کہ میں تو وہ خدا ہوں جو کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہوں۔ تم ایک وقت تم نہیں تھے تو بھی میں تھا، اور آج ہو تب بھی ہوں، اور تم نہیں رہو گے تب بھی میں رہوں گا۔ یہ تو خدا کی شان ہے نا۔ تو عبادت اسی لیے ضروری ہے تمہارے لیے تاکہ تم کو یہ نعمتیں ملتی رہیں کنٹینیو۔ اب اسی طرح پلٹ کر امام کہہ رہے ہیں کہ والدین وہ ہیں جو اللہ کے بعد تمہاری خلقت کا سبب بنے ہیں۔ آج جو کچھ بھی تم ہو انہی کی بدولت ہو، اس لیے کہ تمہارا وجود ان سے ہے۔ تو چونکہ تمہارا وجود ان سے ہے اس لیے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ انہی کا ہوگا۔ اس بنا پر اللہ نے تمہاری زندگی سے اس نیکی کو جوڑ کے رکھا۔ اب جب تک تم ہو یہ تمہارا فریضہ ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کبھی آپ سوچیے اس کا ایک اور فلسفہ ہے۔ فرمایا دیکھو اگر تم نیکی کرتے رہو تو دو صورتیں بنیں گی۔ ایک صورت یہ بنے گی کہ ماں باپ کو اس کی ضرورت ہے، یعنی ان کے اعمال میں کمی ہے اور وہ خود اپنے اعمال کی بنا پہ جنت میں نہیں جا سکتے، تو تم کیا کر رہے ہو؟ تم یہ سبب فراہم کر رہے ہو اس دنیا سے ان کے لیے نیک کام کر کے دھیرے 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 کیا ہو یہ نیکیاں جمع ہو جائے، اور جب تم پہنچو اللہ کی بارگاہ میں تو وہ تمہارے ساتھ ہی جنت میں چلے جائیں۔ یہ ایک ہوگا۔
ایک بار ایسا ہی نہیں، ان کو تمہارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس بہت سارے اعمال ہیں۔ آج واقعہ ایسا ہے، بہت سارے ماں باپ کو کچھ بھی ضرورت نہیں، وہ اتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے خود ذخیرہ آخرت فراہم کر لیا، تو پھر کیوں میں عمل کروں ان کے لیے؟ عجب روایتوں میں کہ اس لیے کہ جب ان کے نام اعمال میں نیکیاں 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 روز آ رہی ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ ہم نے تو کیا نہیں، یہ کون ہے جو کر رہا ہے؟ تو جواب خدا آتا ہے یہ تمہارے نیک اولاد ہے جو مسلسل تمہارے لیے نیک کام کر رہا ہے۔ اب ایک سوال کا جواب دیکھیے بہت نیچرل ہے، جواب میں وہ ماں باپ کہتے ہیں اللہ میرا اتنا اچھا نیک بچہ ہے، تو اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، جس طرح میرے ساتھ اس نے نیکی کی ہے اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ میری طرف سے نیکی کر دے۔ اور عجب یہ ہے کہ ہماری روایتیں کہتے ہیں برزخ سے ماں باپ کی دعا بچے کے لیے قبول۔ تو ایک جملہ یہی بھی ہے کہتے پیغمبر اس لیے بھی تمہارے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جب تک زندہ ہونے کی کرو، ممکن ہے تمہاری دعا قبول نہ ہو لیکن ماں باپ کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو جب نیکیاں کرتے رہو گے وہ تمہاری دعا کریں گی، اس لیے کہ دیکھیں ہر جگہ یہ فارمولہ ہے، ہر جگہ یہ قانون ہے، آپ کسی کے ساتھ نیکی کرو گے تو کیا ہوگا؟ الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور دیکھیے یہ بھی کبھی سوچئے گا آپ واقع کہ جب آپ نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی نیت میں اور ماں باپ کی نیت میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہو، لاچار ہو، پریشان ہو، تکلیف میں ہو، در در کی ٹھوکریں کھا کے بھی کیا کرتی ہے وہ بچے کو پال کر بڑا کر دیتی ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا بچہ مر جائے، ہے نا؟ دن رات دعائیں بھی کرتی ہے کہ اے اللہ میرا بچہ۔ دنیا میں کوئی ایسی ماں نہیں ہے جو اپنے بچے کی زندگی کے لیے دعا نہ مانگتی، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جب بچہ جب خدمت کرتا ہے نا، اور ایک ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بیڈ پہ خدا نخواستہ آ جائیں تو بچہ اچھا ہے تو خدمت کرتا ہے لیکن سوچتا ہے کتنے دن رہیں گے، یہ 2-4 سال اور رہیں گے، 5 سال اور رہیں گے، تو کیا ہوتا ہے اس کی خدمت اس نیت سے ہوتی ہے کہ 5 سال ہے اللہ نے موقع دیا میں خدمت کر لوں۔ لیکن اسی کے برخلاف جب ماں کو کی آغوش میں کوئی بچہ آتا ہے تو جہاں خدمت کرتی ہے دن رات دعا کرتی ہے اللہ میری زندگی بھی میری اولاد کو دے، میرے بیٹے کو دے۔ آپ کسی ماں سے کہہ دیجئے، آپ اس کے سامنے خالی کہہ دیجئے کہ اماں میں اپنی زندگی آپ کو دے دوں، وہ کہے گی بیٹا ایسا دوبارہ یہ نہ کہنا، میں دعا کرتے ہوں اللہ میری زندگی تجھے دے دے لیکن میں تیری زندگی نہیں چاہتا۔ اسی وجہ سے جب ماؤں کی دعا ہوتی ہے نا، آپ کبھی سوچئے، یہ روایت کا جملہ میں نے دیکھا کہ جناب موسیٰ کو جب کتاب مل گئی، اب توریت لے کر آ گئے اور جو مانگا اللہ نے ان کو دے دیا، فرعون پہ کامیابی مانگی دے دی، ہاں پھر کہا اے اللہ مثلا مجھے یہ لوگ ستا رہے ہیں، پروردگار اس کا راز ہوگا، ٹھیک ہے، جو سوال کیا وہ جواب دے دیا، یہ سب ہو گیا، ان کی قوم باہر نکل گئی، توریت مل گئی، وزیر بن گئے ان کے بھائی، ان کی دعا سے پیغام مل گیا، سب کچھ ہو گیا۔ ایک دن گئے کہ اللہ سب کچھ تو مل گیا ہے لیکن ایک خواہش ہے تیری تجھ سے۔ پوچھا ہے موسیٰ اب کیا چاہیے؟ تمہیں نبی بنا دیا، کتاب دے دیا، شریعت دے دیا، بھائی کو تمہارے وزیر بنا دیا اور فرعون سے نجات دے دیا اور تمہاری ماں کو سکون عطا کر، اب کیا چاہیے تمہیں؟ کہ اللہ مجھے نصیحت کر دے۔ کہا موسیٰ اس کتاب میں میری تمہاری توریت میں نصیحت ہی نصیحت ہے۔ کہ اللہ جتنی بھی نصیحتیں ہو کیا تیری نصیحت سے کوئی بے نیاز ہو سکتا ہے؟ اے اللہ اس کے باوجود میں چاہتا ہوں تو مجھے وہ نصیحت کر۔
جانتے کیا آیا؟ کہ موسیٰ اگر تمہیں میری نصیحت چاہیے تو میری نصیحت یہ ہے کہ جاؤ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو. سن لیا جناب موسیٰ نے. اور طارق کہتی ہے تھوڑی دیر بعد کہ ہاں اللہ جان لیا میں نے تیری نصیحت. اے اللہ تیری پہلی نصیحت میرے لیے یہ ہے کہ میں اپنے ماں کے ساتھ نیکی کروں. کہا موسیٰ. کہا اے اللہ دوسری نصیحت کیا؟ ایک اور نصیحت کر. تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی موسیٰ اگر تم نیکی اور نصیحت مجھ سے چاہتے ہو تو پھر سے کہہ رہا ہوں یہ دوسری بار بھی میری طرف سے تمہارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ماں کے ساتھ نیکی کرو. دیکھیں ایک بات جان لیجئے, میں اور آپ ہونا تو اللہ اگر کہے کہ بھائی جاؤ ماں کی خدمت کرو, پھر ہم پوچھیں کہ اللہ دوبارہ کیا کرے کہ ماں کی خدمت, تو ہم فوراً اس کا جواب کیا دیں گے کہ اللہ جانتا ہے یہ کتنا لاؤبالی آدمی ہے. اچھا اس کی دلیل سننا چاہتے ہو؟ اب ایک روایت سناتا ہوں, دیکھیے بڑی لطیف روایت ہے یہ. راوی کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس امام صادق کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس نے آ کر کہا مولا میں جو ہے اگر جو ہے آ جاؤں نماز میں اور سجدے میں جاؤں تو کتنی بار سبحان اللہ کہوں؟ امام نے اس کو دیکھا, کہا ایک بار. رکوع میں جاؤ ایک بار, سجدے میں جاؤ ایک بار, سبحان اللہ کہو. اچھا اب یہ تو ایک بار سبحان اللہ کہو. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا بندہ آ گیا, اور اب جب آ گیا تو اس نے پوچھا امام صادق سے کہ میرے مولا نماز میں جب بیٹھا ہوں رکوع کے لیے سجدے کے لیے تو سجدے میں کتنی بار سبحان اللہ کہوں؟ امام نے اس کو دیکھا, کہا کہ 3 بار کہو. اب تیسرا آدمی بیٹھا ہوا, ایک سے کہا 1 بار کہو, چلا گیا. دوسرا سے کہا کہ 3 بار کہو, وہ بھی چلا گیا. اب یہ جو تیسرا آدمی تھا اس نے کہا مولا 1 بار یا 3 بار؟ 1 بار یا 3 بار؟ کہا گھر میں آؤ, اٹھو. اس کو گھر میں لے گئے. فرمایا مولا آپ نے ایک سے کہا 1 بار, دوسرے سے کہا 3 بار, تو میں کیا کروں 1 بار یا 3 بار؟ فرمایا دیکھو یہ بات جانو تم, جو پہلا آدمی تھا وہ بہت عبادت میں پرفیکٹ بندہ تھا, بڑی توجہ سے نماز پڑھتا ہے, اس لیے میں نے کہا تو 1 بار کہے گا بس ہے. لیکن یہ جو آیا ہے بڑا لاؤبالی ہے, کھڑا ہوتے ہوتے 1 بار سبحان اللہ کہے گا اور پھر پہنچے گا نہیں 1 بار سبحان اللہ کہے. تو میں چاہتا ہوں کم سے کم 1 بار سکون سے کہہ لے, اس لیے کہا 3 بار کہو. تم ایک جاتے وقت ایک آتے وقت ایک سکون سے بیٹھے ہو اسی وقت. لیکن اگر تم پوچھو گے تو کہوں گا 1 بار کہو. اب ایک سوال ہے, یہ جو میں نے روایت آپ کو سنائی کہ جناب موسیٰ کہہ رہے کہ اللہ مجھے نصیحت کر, کہا موسیٰ پہلے ہی نصیحت ماں کے ساتھ نیکی کرو. جناب موسیٰ نے سن لیا, کہا اے اللہ سن لیا میں نے, کوئی ایک اور نصیحت کر دے. کہا موسیٰ ماں کے ساتھ نیکی کرو. اچھا دوبارہ سن لیا, کہا اے اللہ میں نے سن لیا کہ تو نے 2 بار مجھ سے کہا ہے کہ ماں کے ساتھ نیکی کرو. اے اللہ ایک اور نصیحت کر دے, ایک اور نصیحت. اچھا ان کو لگ رہا تھا کم آئیں گے, اب مجھے بھی اور آپ کو لگ رہا ہے کم ہے, تو کہہ رہے ایک اور کر دے. کہا موسیٰ جاؤ تیسری بار بھی میری یہی ہے کہ ماں کے ساتھ نیکی کرو. آپ کبھی سوچئے ایک اولو العزم نبی کو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ماں کے ساتھ 3 بار نیکی کرو, آپ کبھی سوچئے ہماری اور آپ کی کیا حیثیت. پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے جناب موسیٰ. اب کہا کہ اللہ ٹھیک ہے اب ماں کی خدمت کروں گا, اور ایک اور نصیحت کرنا. کہا موسیٰ جانا تو باپ کے ساتھ نیکی کرنا. بس اب توریت عطا ہو چکی ہے, یاد رکھیے توریت مل چکی ہے, موسیٰ اولو العزم نبی بن چکے ہیں.
اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ تمہارے پاس اتنے بڑے عہدے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اگر تم میری نگاہوں میں عزت دار بننا چاہتے ہو تو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو اور ماں کے ساتھ 3 ٹائم زیادہ باپ سے نیکی کرو۔ کبھی آپ سوچئے یہ، اسی لیے دنیا میں ہر ماں اپنی بچے کی زندگی ہر صورت میں سلامتی چاہتی ہے، ہر صورت میں چاہتی ہے کہ وہ میرا بچہ ترقی کرے، میرا بچہ سلامت رہے، میرا بچہ یہ ہو۔ لیکن یہ کب تک رہتا ہے؟ زندگی میں یا زندگی کے بعد میں؟ تو ظاہر سی بات آپ کو کہنا پڑے گا، دنیا میں جب تک مائیں زندہ ہیں اس وقت تک وہ دعا گو رہی تھی۔ لیکن میں نے کہا کہ روایت کا جملہ ہے، بہت ساری مائیں مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور اسی میں یہ بات بھی یاد رکھیے گا، یہ عام مائیں جب دعا کرتی ہیں تو جناب زہرا اپنی اولاد کے لیے کیسے دعا کرتی تھی؟ اسی لیے ایک جملہ تاریخ میں ہے، جب مولائے امام حسن سے مولائے کائنات نے ایک جملہ کہا، حلموا الی امکم وتزودوا بها، آگے بڑھو اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، ایک بار اور اپنی ماں کو دیکھ لو۔ روایت کا عجب جملہ ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ امام حسن نے نہیں، امام حسین علیہ السلام فرمایا بابا میں ہرگز اپنی ماں کو اس طرح الگ خدا حافظ نہیں کروں گا، میں اس طرح ماں کی زیارت نہیں کروں گا جب تک میری ماں مجھے خود گلے نہ لگا لے۔ آپ کبھی سوچئے، جیسے ہی امام حسین نے کہا کہ اماں نانا کی خدمت میں جائیے گا اور کہیے گا کہ آپ کے بعد آپ کے نواسے غریب ہو گئے، روایت کہتی ہے یہ جملہ سننا تھا بی بی کی نے بند کفن توڑ دیا، کہ میرے لال تو غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ اے حسین میرے لال تو غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے لال آؤ۔ ارباب اعضاء، 2 جملہ کہنا چاہتا ہوں، بس 5 منٹ دیجئے اور ختم اور دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین اور یہ بیٹے بچے جو ہے دوڑ کر ماں کے لپٹ گئے، لیکن امام حسین کے بارے میں عجب روایت، امام ماں کے پایتی گئے، پاؤں کے پاس، اور عجب ہے روایت کا جملہ، ماں کے پاؤں سے، بی بی کے پاؤں تلوے سے اپنا منہ ملتے تھے اور کہتے تھے اماں مجھ سے بات کرو، اگر آپ نے بات نہیں کیا تو میری جان نکل جائے گی۔ کہتے ماں مجھ سے بات کرو، کلمی یا امی، مجھ سے بات کیجیے ورنہ میری جان نکل جائے گی۔ مجھے نہیں پتا، مقتل کا یہ جملہ ضرور ہے عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ منظر کتنی دیر تھا میں نہیں جانتا ہوں، لیکن جب مولا رو رہے تھے اچانک فرشتہ نازل ہوئے، جبریل نازل ہوئے، اے علی حسین کو ماں سے الگ کر دو، اے علی حسین کو فاطمہ سے الگ کر دو ورنہ آسمان میں تلاطم مچا ہوا ہے، ہر فرشتہ عبادت چھوڑ کر رو رہا ہے، اے علی جلدی کرو۔ آپ اندازہ کریں، بس 2 جملہ کہنا چاہتا ہوں اور ایک منظر پیش کر کے مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اندازہ کریں مولا کائنات آگے بڑھے ہوں گے، آپ کا دل میرا دل کیا کہتا ہے، کس محبت سے جا کر امام حسین کو الگ کیا ہوگا۔ آج ہمارے پاس روایت کا جملہ ہے کہ امام 10 سال کے تقریباً تھے جب بی بی کی شہادت ہوئی، یا کچھ اس طرح کم تھے، لیکن تاریخ کہتے ہیں اتنے بڑے تھے کہ سمجھدار تھے۔ لیکن جب امام آگے بڑھے، گلے سے لگایا، بیٹا ماں کو خدا حافظ کہو، امام حسین کو ماں سے الگ کیا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا یہ حسین تھے جن کو ماں سے الگ کیا آپ نے بڑی محبت سے۔ آئیے کربلا میں ایک بیٹی باپ سے لپٹ کے رو رہی تھی تو کوئی آ کر تماچے مارتا تھا، کوئی آ کر کوڑے مارتا تھا، اور باپ ایسا، اسی لیے ایک منظر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اسیری کا زمانہ ہے،
یہ زمانہ اسیری کا زمانہ ہے۔ اہل بیت کے ساتھ ساتھ جناب زہرا کو کتنا اس بات کا قلق تھا کہ آج راوی کہتا ہے جب کربلا میں یہ قافلہ پہنچا، یہ کربلا قافلہ پہنچا تو عجب منظر تھا۔ جناب زینب نے ایک دن آ کر شکایت کی، بھیا جب سے ہم یہاں آئے ہیں اس وقت سے روز کوئی ہے جو آ کر اس سے آواز دیتا ہے، جو آ کے بیان کرتا ہے، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ امام حسین نے جملہ سنا، کہا بھیا اگر کوئی آئے تو مجھے بتا دیجئے گا۔ تاریخ کہتی ہے امام نے یہ جملہ فرمایا، شہزادی نے بلایا، بھیا آؤ دیکھو وہ بی بی آ گئی ہے جو ہمیشہ یا حسین کہہ کے روتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے ایک بار امام حسین جناب زینب کو لے کر گئے، اب جب کہا دیکھو بھیا دیکھو کس کی آواز آ رہی ہے، تاریخ کا جملہ ہے امام نے کان لگا دیا اور کان لگانے کے بعد فرمایا بہن پہچانو یہ ہماری اماں ہے جو مدینے سے ہمارے ساتھ آ گئی ہے۔ ارباب اعزاز ایک اور جملہ بات میں نے مکمل کر دی کہ شب عاشور تھی جب مولا نکلے، رات کی تاریکی میں نکلے۔ حلال ابن نافع کہتے ہیں میں مولا کے ساتھ ساتھ تھا، ایک جگہ امام کھڑے ہو گئے، حلال جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا مولا میں نہیں جانتا ہوں۔ کہا اے حلال یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا 36 سالہ بھائی بازوؤں کا کٹ جائیں گے، یہی زمین کربلا پہ گرے گا۔ ایک جگہ اور گئے، وہاں زمین کو صاف کہا حلال اس جگہ کو پہچانو۔ کہا مولا یہ کون سی جگہ؟ کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا علی اکبر بلچی کہا گا۔ ارباب اعظم مولا ایک کا مقتل بیان کر رہے تھے، ہلال رو رہے تھے، اس کے بعد مولا ایک طرف نشیب میں بڑھے کہ امام کے پیر رک گئے۔ ایک بار ہلال نے پوچھا مولا آپ کے قدم کیوں رک گئے؟ کہا ہلال ذرا غور سے سنو، ہلال ذرا غور سے سنو۔ ہلال کہتے میں نے کان لگایا تو میں نے سنا کوئی بی بی رو رہی ہے اور کہتی ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ کہا مولا یہ کون ہے جو اس رات کی تاریکی میں یہ نشیب میں رو رہی ہے؟ فرمایا ہلال ارے میری وہی جگہ ہے جہاں کربلا میں کل آؤں گا، میری ماں فاطمہ ہے جو اپنے کلبے کے اجڑنے کے لیے میرا نام لے کر رو رہی ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون، الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک۔ اے اللہ ہمارے اس عزاداری کو قبول فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں قرار فرما۔ اے اللہ جن مرحومین کے لیے ایصال ثواب ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، انہیں مولا کی بی بی کی شفاعت نصیب فرما، برزخ کی منزلوں کو آسان فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے مرحومین پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، ہماری حاجتوں کو اپنی درگاہ سے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما، ہمارے مریضوں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما، مومنین پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ مجاہدین اسلام کی نصرت فرما۔ اے میرے معبود جو قید میں ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما۔ اے میرے معبود ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اے اللہ ہمیں نور اہل بیت، محبت اہل بیت، ہدایت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحوم میٹھانی فیملی، اسپرٹ والا فیملی، مقادم فیملی، رتنسی فیملی، حسین فیملی اور تمام مومنین و مومنات کی روح کو حساب